آن کی آوازیں مجھے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ کر لائی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد ہال نما کمرے میں اس سے ایک بار پھر میرا سامنا ہوا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تھی، جب میری طرف پلٹی تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت لہرانے لگی۔ فیضان اس وقت میرے ساتھ ساتھ تھا، مگر اس کے باوجود جیسے مجھے خود پر قابو نہ رہا۔ میں اپنی نگاہوں میں اسے چیرتا پھاڑتا رہا تھا۔ اب اسے اپنے سامنے پا کر نہ جانے کیوں مجھ پر ایک جنونی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ یقیناً میری نظروں سے ڈر گئی تھی، جب ہی جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ فیضان اور آن کے ساتھ موسیٰ نے بھی مجھے بھرپور کمپنی دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی چائے آ گئی اور اچھا خاصا اہتمام کیا گیا تھا ان کی طرف سے، مگر میں نے چائے کے علاوہ کچھ نہ لیا۔ ان تینوں کے کافی کہنے کے باوجود کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں جانے کے لیے اٹھا تھا۔ میں آن مرتضیٰ کے سامنے زیادہ دیر تک خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی میرے خون میں ابال ہی ایسے اٹھا کرتے تھے۔ پھر وہ تینوں پورٹیکو تک مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ مجھے آن مرتضیٰ کو خود کو یہاں لانے کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ دل ہی دل میں مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا، اور جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تب اوپر والی منزل کے ایک کمرے کی روشن کھڑکیوں کے پیچھے میں نے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ شاید وہ حجاب تھی، اور وہ مجھے شاید چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر ایک دم مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ ساری لڑکیاں ایسی ہی بیوقوف ہوتی ہیں، بظاہر جتنی بھی مضبوط بنے مگر در حقیقت بہت ہی بودھی اور محبت کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ محبت تو میں بھی اس سے کرنے والا تھا، مگر صرف اس کے جسم سے۔ کیا یاد کرے گی وہ؟ میں بہت ہی خطرناک ارادے لیے اور زہریلی سوچ لیے وہاں سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اپنے لیے بس ایک محبت ہی بہت۔ ہم کوئی بھی غلطی ہو دوبارہ نہیں کرتے۔ جب تک وہ سلامت ہے دشمنی کا مزہ ہے، دشمن کو ہم جان سے مارا نہیں کرتے۔ میرے گھر والے سب یہی سمجھ رہے تھے کہ حجاب سے میں محبت جیسی خرافات میں مبتلا ہوں، جبھی وہ ہر کام ہر بات کو بے پناہ اہمیت دے رہے تھے۔ چونکہ منگنی کی تقریب ایک بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی اور بیچ میں دن بھی زیادہ نہیں تھے، تبھی میں نے بھابھی اور اماں وغیرہ کو رک جانے اور تیاری وغیرہ کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اماں، بھابھی اور آپا بڑے شوق سے اور جوش سے شاپنگ میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز آفس سے واپسی پر میرے سامنے جیولری، کپڑوں اور پتہ نہیں کیا کیا لا کر ڈھیر جمع کر دیا کرتی۔ میں کبھی سرسری نگاہ ڈال لیتا اور کبھی وہ بھی نہیں۔ اس روز بھی میں آفس سے تھکا ہارا لوٹا تو بھابھی نے ایک بہت ہی شوق اور جھلملاتا ہوا لباس میرے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، یہ کیسا ہے داؤد؟ مجھے کیا پتا، آپ نے خریدا ہے تو اچھا ہی سمجھ کر خریدا ہوگا۔ میں اپنے سیل فون پر بزی تھا، کچھ ناراضی سے بولا، ارے تمہاری دلہن کے لیے خریدا ہے، تمہیں تو پسند ہونا چاہیے، دیکھو اسے اور ذرا تصور کر کے بتاؤ کہ اس ڈریس میں کیسی لگے گی۔ بھابھی کے لہجے میں شوخی اور شرارت تھی، اور میں ان کے انداز پر کچھ جھیم سا گیا جبکہ وہ ہنسنے لگی تھی۔ اب کیوں شرم آ رہی ہے تمہیں؟ ساری رات جیسے اس کے خیال میں نہیں بتاتے ہو نا تم؟ وہ پھر سے مجھے چھیڑ رہی تھی اور میرے چہرے پر ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ اتنا فارغ نہیں ہو کہ اس فضول کام میں اپنی نیندیں خراب کروں۔ اچھا واقعی اب ہم سے تم پردہ داری کرو گے؟ ہاں سچ بتاؤ، کیا نہیں سوچتے اسے؟ بھابھی میرے لہجے پر غور کیے بنا پھر سے اسی انداز میں بولی تو میں نے گہری سانس بھری۔ اگر وہ میری سوچوں تک رسائی پا جاتی تو حجاب کے حشر کا سوچ کر ڈر جاتی۔ جس انداز میں اس کے بارے میں سوچتا تھا میرا ذہن زہر سے بھرنے لگا۔ میرے تاثرات ایسے لمحات میں اس قدر غصیلے ہو جاتے تھے کہ دیکھنے والا صاف محسوس کر سکتا تھا، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھابھی اس سینسیٹیو ٹاپک پر میرے اندر کی کیفیت کو پائیں اور الرٹ ہو جائیں، تبھی میں وہاں سے جلدی سے ہٹ گیا تھا۔ اگلے 2-3 دن خیریت سے گزرے تھے جب ایک روز بھابھی نے ایک عجیب فرمائش کر دی، داؤد باقی کی خریداری تو ہم نے کر لی، تم ایسا کرنا کہ انگیجمنٹ رنگ خود لے آنا۔ لانے کو تو ہم بھی لا سکتے تھے مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی پسند سے خریدو۔ ویسے مجھے حیرانی ہے کہ تم نے حجاب کی کسی بھی چیز میں اپنی پسند کو کوئی ترجیح نہیں دی، ورنہ لڑکوں کو تو بہت شوق ہوا کرتا ہے ان سب کاموں کا۔ منڈے نے کڑی پسند کر لی ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ سب سے اہم مسئلہ تو اس نے خود نمٹایا ہے، داور بھائی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور میں نے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کی بات کی تائید کی تھی۔ اچھا بتاؤ نا، لے آؤ کہ تم انگوٹھی؟ جب میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا تو بھابھی نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا تھا۔ ان کی عادت بالکل بھی اچھی نہیں تھی، وہ کسی بات کے پیچھے پڑ جاتی تو کام کرا کے ہی دم لیا کرتی تھی۔ جی لے آؤں گا، ڈونٹ وری۔ مجھے ہاں کرنی پڑی تھی، اور پھر یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے شاید۔
جب میں شاپنگ کرتے ہوئے خیال آنے پر جیولری کی شاپ پر آ گیا تھا. شکر تھا کہ مجھے اچانک یاد آ گیا تھا، ورنہ بھابھی کی سخت باتیں سننا پڑتی، اور جو وہ شک کرتی وہ الگ کہ میں ویسا خوش نظر کیوں نہیں آتا جیسا پسند کی منگنی ہونے پر مجھے نظر آنا چاہیے. اپنے دھیان میں مگن میں شاپ کے اندر داخل ہوتے وہیں ایک دم حیران رہ گیا تھا، کیونکہ حجاب بھی وہیں تھی، اپنی ماما کے ہمراہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہوئی. ان کے سامنے شو کیس کے اوپر درجنوں جیولری باکس کھلے پڑے تھے. وہ یقیناً یہاں جیولری خریدنے آئی تھی. میں وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا. باٹل گرین باریک شیفون کے سوٹ میں اس کی خوبصورت چاندنی جیسی رنگت کچھ اور بھی کھلی ہوئی لگ رہی تھی. اسے دیکھتے ہی میں خود سے تو کیا اپنے آس پاس سے بھی ایک دم بیگانہ ہو گیا تھا. پھر اس کی ماما نے ایک باکس سے بندی اٹھائی تھی اور اسے اس کے ماتھے پر لگا کر دیکھا تھا. وہ ایک دم شرما سی گئی اور اس پل اس کے چہرے پر سپنوں کے کتنے رنگ اترے تھے. اس کی آنکھوں میں کتنی جھلملاہٹیں آ چکی تھی. میں بس اسے دیکھتا رہ گیا. وہ اتنی انوکھی، اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ مجھے ایک پل کو اپنا دل اپنے مضبوط سینے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. کیا تھی یہ لڑکی؟ کیا تھی یہ لڑکی اس قابل کہ اسے کسی اندھے انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا؟ بس ایک پل، ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، مگر اگلے لمحے میں پھر ویسا ہی تھا، ظالم، سفاک اور بے حس. ہاں، وہ اسی قابل تھی کہ اس سے بدترین انتقام لیا جاتا، اس لیے کہ وہ ایک قابل نفرت انسان کی بہن تھی. میری پور پور زہریلی ہوتی جا رہی تھی اور میں اس دن انگوٹھی خریدے بغیر واپس آ چکا تھا. انگیجمنٹ کی تقریب اون مرتضیٰ کے گھر پر ہونا تھی اور اس میں میری شرکت نہیں تھی، جبکہ میں کسی قیمت پر یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا. میں نے جو لائحہ عمل ترتیب دیا تھا اس میں میرا بھی اس تقریب میں شریک ہونا لازمی تھا. یہی سوچ کر میں نے اون سے خود بات کرنے اس کے آفس پہنچ گیا. وہ مجھے دیکھ کر حیران نظر آئے، مگر اس نے اظہار نہیں کیا. البتہ اس نے میرا بہت اچھا استقبال کیا تھا. آؤ بیٹھو ابو داؤد. مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انٹرکام پر چائے کا آرڈر کرنے لگا. اینی پرابلم ابو داؤد؟ تم مجھے کچھ الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہو. اس کی بات پر میں چونکا اور اسے دیکھتے ہوئے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے. یار پہلے تو تم اس آگ سے کھیلنا بند کر دو. سخت کوفت ہوتی ہے تمہیں ہر وقت سگریٹ پیتا دیکھ کر. اس کے لہجے میں نئے بننے والے رشتے کا مان تھا. میرے اندر ایک دم نفرت بڑھنے لگی. البتہ کسی تاثر کے بغیر میں نے سگریٹ کو ایشٹرے میں بجھا دیا. اس دوران چائے آ گئی اور اس نے بھاپ اڑاتا مگ میرے سامنے کیا. لو چائے لو. پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، دیکھو داؤد، جو بھی بات ہے کہہ دو یار. تم ابھی تک غیریت برت رہے ہو، مجھے فاصلوں کا احساس دلا کر اذیت دے رہے ہو تم. ریلی. اس کا اپنائیت امیز لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا اور میں اپنے دانت بیچ کر رہ گیا. ابھی کہاں تمہیں تکلیف دی ہے؟ ابھی تو تم اس تکلیف کو سہو گے، تڑپو گے تم اون مرتضیٰ، مگر میں تمہیں پانی بھی نہیں دوں گا. تم دیکھنا تو صحیح. میں نے حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی، مگر جب بولا تو میرا لہجہ بالکل نارمل تھا. نتھنگ یار. اصل میں اماں اور آپا کی خواہش تھی کہ انگیجمنٹ کی تقریب میں بھی شریک ہوں. ایکچولی شادی میں تو ابھی دیر ہے نا، تو وہ لوگ بس اپنے ارمان نکالنا چاہتی ہیں کچھ رسموں وغیرہ کے ذریعے. لیکن اگر تم مائنڈ نہ کرو تو. میں نے پورے احتیاط کا دامن تھام کر یہ بات کہی اور وہ جو نہایت سادگی سے میری بات سن رہا تھا ایک دم ہنس پڑا. بس اتنی چھوٹی سی بات؟ کم آن یار ابو داؤد، تم تو شرمانے میں لڑکیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. بھائی ہمیں کیوں اعتراض ہوگا؟ تم اما سے کہہ دینا کہ وہ لازمی اپنے تمام شوق پورے کر لیں. میں پاپا سے بات کر لوں گا. آئی تھنک انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کوئی اور بات؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا اور میں حیرت زدہ رہ گیا. شاید مجھے اس کے اتنی آسانی سے مان جانے کی بالکل امید نہیں تھی. خیر، میں نے سکھ کا سانس لی. البتہ یہ مسئلہ ختم ہوا تو غصہ اور جھنجھلاہٹ پھر سے مجھ پر سوار ہونے لگی. مجھے اس کی شرمانے والی بات نے بھڑکا دیا تھا. گھٹیا انسان. میں کوئی شرماتا ورماتا نہیں. اور دیکھنا، ایک بار میرا مقصد مجھے مل جائے نا، پھر جو جرت اور بے باکی کے مظاہرے کروں گا تو تم انہیں سہ نہیں پاؤ گے. پناہ تم مانگو گے مگر تمہیں پناہ نہیں ملے گی. میرے اندر انتقام کی آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی تھی. اون مرتضیٰ مجھ سے مسلسل ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور میں بس بے دلی سے ہوں ہاں کرتا رہا. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس وقت کو مات دے دوں اور حجاب میرے قابو میں ہو. پھر میری سوچیں، گندی سوچیں، میرے برے خیالات تھے اور میں پور پور سلگ رہا تھا. میں ختم ہو رہا تھا.
میں اس آگ میں آگے اکیلے نہیں جلنا چاہتا تھا۔ منگنی کی تقریب میں میں نے اپنی تیاری پر بہت توجہ دی تھی۔ بلیک کلر مجھ پر بہت سوٹ کیا کرتا تھا اور لڑکیاں مجھے اس رنگ میں دیکھ کر پاگل ہونے لگتی تھی، اور آج کے اس اہم دن میں صرف ایک لڑکی کو میں پاگل کرنا چاہتا تھا، اور وہ حجاب تھی۔ صدیوں سے یہ روایت رہی ہے کہ مردوں کی دشمنی اور نفرت کے معاملوں میں عورت سے انتقام اور بدلہ چکایا جاتا ہے۔ میں کوئی ایسا الگ کام اور بڑا کام تو نہیں کر رہا تھا۔ میرے خیال میں اس میں سے کوئی بزدلی نہیں تھی، وہ غیرت تھی اون مرتضیٰ کی، اور اس کی عزت اور غیرت ہی تو مجھے تار تار کرنی تھی، ویسے ہی جیسے کبھی اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اماں سے دو ٹوک انداز میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ حجاب کو رنگ میں خود پہناؤں گا۔ اس پل اون مرتضیٰ یقیناً انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، جبھی میں نے اسے پہلے سے آگاہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مقررہ وقت سے خاصا بعد ہم لوگ اچھا خاصا انتظار کروا کے پہنچے تو ہمارا وہاں بہت ہی اچھے انداز میں خیر مقدم کیا گیا۔ مجھے ہر طرف سے خصوصی اہمیت سے نوازا جا رہا تھا، اور میں اپنی گردن تانے حق سمجھ کر اس سب کو قبول کر رہا تھا۔ وہاں بہت ساری نگاہوں میں میرے لیے ستائش تھی۔ اون مرتضیٰ کو کہ اس روز مصروف تھا، مگر اس کے باوجود اس نے مجھے کمپنی دینے کی کوشش کی تھی۔ کو کہ میرے دوست ہی کافی تعداد میں میرے پاس جمع تھے، مگر مجھے اون کا اپنے آگے پیچھے پھرنا ایک کمینی سی خوشی دے رہا تھا۔ کیمروں کی آنکھیں ہر طرف سے مجھے فوکس کر رہی تھی، جبھی مجھے اپنے تاثرات پر خصوصی دھیان دینا پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چلی آئی تھی۔ مووی میکرز مجھے چھوڑ کر اس کی طرف لپکے تو میں بھی مڑا تھا اس کی طرف۔ کسی ریاست کی شہزادی کسی تمکنت کے ساتھ وہ سہج قدم رکھتی میری طرف ہی آ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت لباس، میچنگ زیورات اور پھولوں کے گہنوں نے جو آرائش کی تھی، وہ ایک طرف، اسے تو قدرت نے ہی بڑے محبت اور شوق سے بنایا تھا۔ وہ خوبصورت ہے میں جانتا تھا، مگر وہ اس درجہ حسین ہوگی یہ انکشاف اسی رات مجھ پر ہوا تھا۔ اس کا شعاع بکھیرتا حسن میری نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ میں اگلے کئی لمحے تک خود اپنے آپ کو بھی بھول گیا تھا۔ وہ سچ مجھ کوئی جادوگرنی تھی جس نے مجھ پر جادو کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے سٹیج تک لایا گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں اس کے گرد یوں خواتین اور لڑکیاں جمع ہوگی جیسے شہد کے چھتے کے گرد مکھیاں بناتی ہیں۔ وہ میری نگاہوں کی زد سے دور ہوئی، تب بھی میں اپنے حواسوں میں تھوڑی دیر بعد لوٹا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کے میں نے خود پر کنٹرول کیا۔ میرے دوست شرارتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ پر فکریں اچھال رہے تھے۔ میں اندر سے جتنی بھی ٹینشن کا شکار تھا، مگر ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ چپکائے رکھی تھی، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا تھا۔ میں اپنی طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے کوئی بھی خاص طور پر اون مرتضیٰ مشکوک ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے جان بوجھ کر حجاب کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ مجھے خود پر اور اپنی نگاہوں پر قطعی کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ میری نگاہیں بھٹک بھٹک کر اسی طرف اٹھ رہی تھی۔ اندھیری رات کے لمحے شمار ہونے تک تو میں ہی سوچتا رہتا ہوں، صبح سے شام ہونے تک۔ اس آواز نے مجھے چونکایا تھا، جو میرے داہنے پہلو سے بڑے سٹائل سے ابری تھی، اور میں نے بے ساختہ گردن موڑی اور انیلا کو اپنے سامنے دیکھ کر کچھ حیران رہ گیا۔ تم یہاں؟ ہاں بالکل، میں ایسا جسم ہوں جس کی روح بھی تو ہے۔ اندھیری رات ہوں میں تیرے نام ہونے تک۔ اس نے میری بات کے جواب میں بھی شعر لڑکایا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار آلود اور سرخ تھی، شاید وہ بہت ڈرنک کر چکی تھی۔ آج کل اس کی میرے لیے دیوانگی جنونیت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے کافی پریشان تھا، تبھی اسے جان بوجھ کر اس تقریب میں نے انوائٹ نہیں کیا تھا، مگر اب وہ کسی حسین چڑیل کی طرح میرے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے غصے سے کہا۔ میں بنا بنایا کام ہرگز بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی جو حرکتیں تھی وہ لازمی رنگ میں بھنگ ڈال دیتی۔ تیری آواز نہ سن لوں تو دل نہیں لگتا، تڑپتا رہتا ہوں تو اس سے بات ہونے تک۔ میری بات کا جواب اس نے ایک بار پھر شاعری میں دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر مجھے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اب غصے کے بجائے پریشانی نے آن لیا تھا۔ میرا بس نہیں چلا کہ اس مصیبت کو اٹھا کر کہیں دور پٹخ دوں۔ کیا اون سے تمہارا کوئی ریلیشن ہے؟ کس کی انویٹیشن پر تم آئی ہو یہاں پر؟ تیری نظر کی قیمت پر بک رہا ہے کوئی، اسے خرید لے تو مہنگے دام ہونے تک۔ علیلا نے پھر سے بہکتے ہوئے انداز میں شعر پڑھا تو اب کی بار میرا ضبط جواب دے گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا گھٹیا عورت؟ اتنے سستے ہیں تمہارے جذبات، تو جاؤ کسی کوٹھے پر بیٹھ جاؤ، بہت چاہنے والے مل جائیں گے تمہیں۔ میرا دماغ صحیح معنوں میں الٹ گیا تھا۔
میرے منہ میں جو آیا میں نے کہہ ڈالا تو وہ ایک دم چپ ہوئی. کچھ دیر سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر ہنس پڑی. ایک عجیب سی ہنسی تھی اس کی جس میں کچھ ٹوٹنے کی آواز تھی. کم آن داؤد، تم ڈرتے کیوں ہو مجھ سے؟ مجھے زوما نے بتایا تھا اس ویڈنگ کا تمہاری کا. بس تمہاری دلہن دیکھنے کے شوق میں چلی آئی. اینڈ ڈونٹ وری، میں ہرگز تمہاری منگنی توڑوانے والی کوئی حرکت نہیں کروں گی. پرومس یار. اس نے میرے گال کو تھپک کر کہا تھا اور مجھے جیسے کرنٹ لگا تھا. اس کا ہاتھ میں نے زور سے جھٹک دیا تھا. اپنے آپ کو قابو میں رکھو، انڈرسٹینڈ؟ میں آنکھیں نکال کر غرایا تو وہ جواب میں زور سے پھر سے ہنس پڑی. تم اتنے بھی پاک دامن نہیں ہو داؤد، کم آن. اس نے مٹکتے ہوئے کہا تو میں دانت پیچھے اسے گھورتا رہا. دیکھو الینا، تم فوراً سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں میری کوئی عزت ہے جسے میں بہرحال تمہاری وجہ سے داؤ پر نہیں لگا سکتا. میں نے غصے سے کہا تو وہ مجھے ڈوبتی نظروں سے دیکھنے لگی. تمہاری عزت یہاں ہے تو ہماری بھی کہیں نہیں ہے. ہماری تو کہیں بھی نہیں ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو اس کے پاس عزت خود بخود آ جاتی ہے. داؤد، میرے پاس پیسہ تو ہے مگر عزت صرف پیسے سے نہیں، کردار اور اعمال سے بھی بنتی ہے، اور تمہاری کرتوت ہرگز عزت پانے والی نہیں الینا. میں نے حقارت بھری نگاہ اس کے سراپر پر ڈال کر کہا تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا، مگر میں پرواہ کیے بغیر وہاں سے ہٹ گیا. مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ میں ایون کے ساتھ ہی ایک چیئر پر جا بیٹھا اور سگریٹ پینے لگا. وہ خاموش تھا اور سنجیدہ نظروں سے میرا جائزہ لیتا رہا، اور جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو میں ایک دم کچھ سٹ پٹا کر بولا، خامخواہ جان کو آ جاتی ہیں ایسی عورتیں، نان سینس. مجھے لگا تھا جیسے اون مجھے الینا کے ساتھ دیکھ چکا ہے، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوا ہے. میں ہرگز نہیں چاہتا تھا. تبھی ایک طرح سے اپنی پوزیشن کلیئر کی تو وہ بولا، کیا کہا؟ کس قسم کی عورتیں؟ اب کی بار وہ مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. اس کے چہرے پر کچھ بھی ایسا خاص تاثر نہیں تھا. یہی الینا جیسی. میں نے برا سا منہ بنا کر ایک گہرا کش لیتے ہوئے کہا، پر اس نے تو تمہارا اپنا تعارف تمہاری دوست کی حیثیت سے کرایا ہے. اور مرتضیٰ نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جیسے خاموش شکایت تھی اس کی آنکھوں میں. میں ایک دم پریشان ہو کر رہ گیا. بکواس کرتی ہے یار، اس قسم کی عورتوں سے میں کیوں دوستیاں گانٹنے لگا؟ میرے لہجے میں ایک دم کڑواہٹ شامل ہو گئی تھی. اور مرتضیٰ کے چہرے پر ایک دم شرمندگی سی آئی تھی. شاید اسے میری باتوں کا انداز پسند نہیں آیا تھا. میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا. مجھے اندازہ ہوا تو میں نے خود کو سنبھالا تھا. جاؤ، وہاں سٹیج پر تمہیں بلایا جا رہا ہے. اس سے پھر کوئی اور بات کیے بغیر ٹاپک کو بدل دیا. میں بھی اماں کی آواز سن چکا تھا. وہ مجھے یقیناً رسم کے لیے بلا رہی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر اگنور کر دیا. پر اب میں اٹھا تھا اور پھر مسکرا کر میں نے اون کو دیکھا. آؤ نا تم بھی میرے ساتھ. اون نے کچھ چونک کر مجھے دیکھا اور پھر اسی سنجیدگی سے اس نے سر کو نہ ہلایا. میں وہاں کیا کروں گا، تم جاؤ. وہ مجھے کچھ الجھا ہوا لگا تھا، مگر اس کی بات نے میرے اندر ایک کمینگی سی بھر دی تھی. میں دل ہی دل میں ہنسا. بیچارہ صحیح کہتا تھا. اب اس کے اختیارات سمٹ رہے تھے اور میرے اختیارات بڑھ رہے تھے. میری ہر سوچ نے جیسے اون مرتضیٰ کو بیچارہ سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا تھا. اور پھر میں نے اسٹیج کی طرف دیکھا تو میرے دل کی کلی کھل اٹھی. سامنے ہی وہ باوقار انداز میں بیٹھی نظر آ گئی تھی. اس کی کچھ گھبرائی، کچھ الجھی نگاہیں مجھ پر ہی اٹھی ہوئی تھی، اور میں بھرپور اور جارحانہ انداز میں مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا. میرا انداز ایسا جان لیوا تھا کہ گویا نظروں کے رستے ہی اس کی روح کھینچ لینا چاہتا ہوں. یقیناً وہ سٹ پٹا گئی تھی. تبھی فوراً اس نے سر جھکا لیا. میں دل ہی دل میں ہنسا اور پھر میں نے اون کو دیکھا. وہ کچھ گمسم سا وہاں بیٹھے تھا. میں نے کندھے اچکائے اور مضبوط قدم اٹھاتا اوپر آیا اور حجاب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا. اب وہ براہ راست میری نگاہوں کی زد پر تھی. میں اسے آج اپنی نگاہوں کی گرمی سے ہی جلا کر خاک کر دینا چاہتا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ نروس ہو رہی ہے. اس کا ہولے ہولے کامتا ہوا سر مجھے انوکھی لذت دے رہا تھا. اماں نے مجھے انگوٹھی تما کر رسم کرنے کو کہا تو میں نے رنگ کیس ہاتھ میں لے کر سامنے دیکھا. اون اپنی جگہ پر موجود تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی مجھے اتنے فاصلوں سے بھی محسوس ہوئی اور میں نے باقاعدہ جتلانے والے انداز میں مسکرایا اور رنگ کیس ذرا سا لہرا کر کہا، اجازت ہے؟ اون مرتضیٰ نے کچھ دیر ساکن پلکوں سے مجھے دیکھا اور پھر بے ساختہ اپنی نگاہوں کا اینگل بدل گیا. کچھ وقفے سے اس نے بیچے ہونٹوں کے ساتھ صرف سر ہلایا تھا. یہ اس کی میرے سامنے باقاعدہ اور پہلی شکست تھی.
میں اپنے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اماں پر اپنا ارادہ ظاہر کر چکا تھا. اس کے بعد میں آج ہی حجاب سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور میرا خیال تھا کہ ایسی صورتحال میں انکار کی پوزیشن میں نہیں ہوگا تھا، کیونکہ میں بھی مزید وقت ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. جب اوپر والے نے مجھے کھل کر کھیلنے کا موقع دیا، ایک مرتبہ پھر اڑ گیا تھا میری بات سن کر. بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. بیٹے تم خود بات کرو نا. وہ کچھ ڈر کر بولی تو میرے ماتھے پر ایک دم غصہ آیا اور میں نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا. میں نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، نہیں آپ کہیں اسے جا کر. ویسے میں نے داور سے بھی کہا ہے وہ نیچے ہے، وہ بھی بات کرے گا. میں نے انہیں یوں ہی گھورتے ہوئے اٹھا کر کہا تھا. وہ کچھ پریشان سی نیچے گئی. تبھی دوسری مصیبت نازل ہوگی. علینا اپنی کسی جاننے والی کے ساتھ اسٹیج پر دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھائی تھی. ایسے میں میرے خفا سے چہرے کو دیکھ کر وہ جان بوجھ کر مسکرائی اور پھر اس نے نہ جانے کس دل سے حجاب کو سراہا تھا. میں اس کی کیفیت محسوس کر کے ہنسنے لگا اور میں نے اس پر جوابی وار بھی کیا تھا. اٹھ کھڑا ہوا تھا. سمجھدار ہو، میرے خیال میں صفائی کی ضرورت نہیں. میری بات پر اس کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا تھا، مگر وہ خود کو سنبھال کر حجاب سے بولی تھی. اس نے جو کچھ حجاب سے کہا اس کی تشنگی اور بے بسی کا مظہر تھا، مگر مجھے اس پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا. اس کی ساتھی لڑکی کو اس کا یہ انداز کافی برا گزرا تھا جب اسے جھڑکتی ہوئی زبردستی پکڑ کر نیچے لے گئی. کیونکہ میں بھی مزید وقت ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. میں نے منع بھی کیا تھا نا، ایسی کوئی فضول بات نہیں کرنی تم نے. مگر تم، وہ ابھی تک علینا کو ڈانٹ رہی تھی. میں نے اپنی توجہ ان پر سے ہٹا کر حجاب کو دیکھا. اب وہ کچھ پریشان ہو کر علینا کو دیکھ رہی تھی. میں نے کھنکار کی توجہ اپنی طرف کرنی چاہی تھی. میں نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے اس کا ہاتھ ایک بار اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا. میں نے اس کی تعریف کی تو وہ کچھ پریشان ہوئی. میں اسے کچھ اور ڈرا ہوا دیکھنا چاہتا تھا. تبھی میں نے اس پر اس راز کو کھولا تھا. اپنی کسی جاننے والی کے ساتھ ڈرے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی. عجیب لڑکی تھی وہ. بجائے شرمانے لج جانے کے وہ پریشان ہو رہی تھی. مجھے ایک دم اس پر غصہ آنے لگا، مگر میں نے اپنے غصے کو دبایا اور اس پر چھپ کر سرگوشی کرنے لگا. میں ہر قیمت پر اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا اور جانتا تھا کہ لڑکیاں محبت کے سنہرے جال میں کس آسانی سے آپ ہنستی ہیں. سنبھال کر حجاب سے بولی تھی. میں اسے ہجر و فراق کی داستان سنانے لگا تھا کہ وہ پتھر جیسی لڑکی پگھلے اور پانی بن کر میرے قدموں میں بہ جائے. مگر مجھے اپنی یہ کوشش فی الحال تو ناکام ہوتی محسوس ہوئی. وہ ڈری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، بلکہ اس نے میری منت کی تھی کہ میں ایسے ارادے نہ ترک کر دوں. میرے اندر اتنی تلخی، اتنا غصہ ہے کہ اسے تھپڑ مارنے کا دل چاہا. میں نے اپنی توجہ ان پر سے اپنے ہونٹ پیچھے دیکھا. میں اپنے منتشر احساسات کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں مصروف تھا جب میری نظریں اسٹیج کے سامنے جا ٹھہری. اماں اور دھاور بھائی نے یقیناً اپنی بات کہہ ڈالی تھی اور معاملہ کافی بگڑتا ہوا مجھے محسوس ہوا. صورتحال کی خمیرتا کو پاتے ہی میں نے جلدی سے اٹھ کر وہاں تک گیا. اور مرتضیٰ کے چہرے پر غصہ تھا جبکہ داور بھائی اور اماں کچھ دبے دبے لگ رہے تھے. خیر کیا بات ہے؟ میں نے پاس آ کر بڑے محتاط انداز میں پوچھا تو اون مرتضیٰ نے سرد نگاہوں سے مجھے دیکھا. البتہ جواب دینے کے بجائے اس نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا. مجھے صحیح معنوں میں معاملے کے بگاڑ کا انداز ہوا تو میں ایک دم کانشیس ہو کر رہ گیا تھا. اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا. میری سوچ اور امید کے برعکس نتیجہ نکلا تھا. ان کا بے حد خراب موڈ مجھے فکر مند کرنے کو کافی ثابت ہوا. مجھے لگا کہ گیند ابھی پوری طرح میرے کورٹ میں نہیں. میں نے اپنی جلد بازی پر خود کو کوسا تھا. مگر مجھے اپنی یہ کوشش داؤد بیٹے آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ منگنی کے بجائے نکاح ہونا چاہیے. یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ سینکڑوں لوگ جمع ہیں اور وہ سبھی منگنی کی تقریب میں آئے. ہم کس کس کو وضاحت دیں گے؟ اور پھر اس ہنگامی نکاح کی کوئی تک بھی تو نہیں. خدا نخواستہ یہ اپنی بچی کی طرف خود سے لوگوں کی انگلیاں اٹھانے کی بات ہو جائے گی. اور مرتضیٰ کے بابا نے بڑی رواداری اور تحمل سے جواب دیا تو میں نے کہا کافی بگڑتا ہو مجھے. اماں نے آپ سے نکاح کا کہا؟ کیوں اماں آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کہنے کی؟ خدا نخواستہ ہم دونوں میں سے کوئی کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا. میری سلسلے میں بات ہو چکی تھی تفصیلی اور شادی حجاب کی سٹڈیز کمپلیٹ ہونے پر ہی ہوگی. میں نے جس طرح پینترا بدلا تھا وہ اماں اور داور بھائی کو بھی حیران کر کے رکھ دیا تھا. وہ دونوں حیرت اور غیر یقینی سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے ابھی بھی غصہ تھا. میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس اس وقت سرے سے مکر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اس وقت سدھار کا طریقہ صرف یہی چال ہو سکتی تھی جسے میں نے بڑی کامیابی سے چلا تھا. اماں اور داور بھائی کی حیرانی کو نظر انداز کیے میں نے بہت نرمی کے ساتھ اون مرتضیٰ اور اس کے فادر سے معذرت کی. اس کے باوجود کہ میں اندر غصے سے کھول رہا تھا. میرا بنتا کام جو بگڑ گیا تھا. مگر آنٹی اور بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بات انہوں نے تمہاری خواہش پر کی ہے. بتاؤ
اور پھر اس ہنگامے میں جو اپنے تئیں معاملہ سلجھا چکا تھا تبھی میں نے اون مرتضیٰ کی ٹھنڈی دھار آواز سنی. طرف خود سے میں نے ٹھٹھر کر اسے دیکھا. وہ سرد نگاہوں سے کسی حد تک خفا نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. جواب دیا تو میں نے میں جو مکمل طور پر اعتماد اور بے باک انسان سمجھتا تھا خود کو، اس پل جیسے میں گڑبڑا سا گیا. خدا نہ خواستہ ہم دونوں میں سے کوئی کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا. ارے یار ایسے ہی کہہ دیا ہوگا نا. بات ہو چکی میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اماں کو میری شادی کا بہت شوق ہے. کمپلیٹ ہونے خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے میں نے جیسے ہی جھوٹ بولا اور اس کی بات کا ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا تو اون مرتضیٰ جواب میں کچھ نہ بولا اور یوں ہی بے حد سنجیدگی کے ساتھ وہاں سے ہٹ کر اسٹیج پر حجاب کے پاس چلا گیا. میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس میں نے گھور کر اماں اور داور بھائی کو دیکھا جو مجرم نہ ہوتے بھی مجرم بنے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے ان دونوں کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود اون کی طرف دیکھا. وہ حجاب کو وہاں سے یقیناً کمرے میں بھجوا رہا تھا. دو لڑکیوں نے حجاب کو اٹھنے میں مدد دی اور پھر اس کا بھاری لباس ذرا سا اٹھا کر آہستگی سے چلاتی اسٹیج سے نیچے لے آئی تھی. کام جو بگڑ گیا تھا مگر اون مرتضیٰ اس سے پہلے اسی اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا. میں جان بوجھ کر حجاب کے راستے میں آ گیا. میں نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا. میں واقعی اس سے بات کرنا چاہتا تھا. مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. کسی حد تک میں اون کا محتاج بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا. میں حجاب کو خود میں انوالو کرنا چاہتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یہ مجھ جیسے سحر انگیز پرسنالٹی کے مالک شخص کے لیے قطعی کوئی مشکل کام نہیں تھا. ارے یار ایسے ہی کہہ دیا ہوگا نا. اون کے موڈ میں جو سنجیدگی اتری تھی وہ ہماری واپسی تک ایسی ہی رہی. البتہ اس کی باقی فیملی کا رویہ کافی نارمل تھا. میں نے اون کے رویے کو اس سر پر سوار نہیں کیا تھا لیکن مجھے پریشانی ضرور تھی اس کے رویے پر. گھر واپس آنے تک میں نے داور بھائی کے ساتھ اماں کا موڈ بھی خراب محسوس کیا تھا. وہ اپنے رویے پر جتنے بھی صحیح ہوتے مگر میں انہیں اہمیت دینے کو ہرگز تیار نہیں تھا. گھر پہنچ کر اماں نے شاید آپاؤں کو یہ بات بتا دی تھی جب ان کی بڑبڑاہٹیں اور باتیں شروع ہو چکی تھی. ان کے خیال میں نے اپنے سسرالیوں کے سامنے ان کی بے عزتی کروائی تھی. میں نے کسی قدر تلخی سے انہیں کچھ باتیں سنائی تو جواب میں جھگڑا شروع ہو گیا. آپاؤں نے داور بھائی کی طرح میری زیادتی کو چپ چاپ نہیں سہا تھا. وہ احتجاج کر رہی تھی. میں نے اماں سمیت سب کو اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی تھی. میں پہلے ہی کافی تنگ تھا. آپاؤں کی شکایتیں جیسے مجھ پر تیل ڈال کر آگ جلا دی تھی. میں اون کا محتاج بن کر ہمیں اب یہاں نہیں رہنا. ہم اس کا نہیں کھاتے. گھر بلا کر ہماری بے عزتی کر رہی ہے. بڑی سارے آپا جاہلانہ انداز میں رونے پیٹنے لگی. میں نے سرخ آنکھوں سے انہیں گھورا اور پھر خود اپنے گھر سے دفع ہو جانے کا کہہ دیا. ہماری واپسی تک جھگڑا کچھ اور بڑھ گیا تھا. البتہ سبھی اپنے اپنے باتیں بول رہے تھے. ملازموں کو تماشا دکھانے والی بات تھی. میں نے سب کو ڈانٹ کر خاموش کرایا اور خود غصے میں اپنے کمرے میں آ گیا. کوٹ اور شرٹ اتار کر پھینکنے کے بعد میں نے الٹے سیدھے جوتے بھی اتار کر پھینک دیے. میرے اندر جیسے آگ لگی ہوئی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اون مرتضیٰ نے ایک بار پھر مجھے تھپڑ مارے ہوں. گھر پہنچ کر اماں نے شاید آپاؤں کو یہ بات بتا دی ابو داؤد جب ان کی میں صوفے پر بے ترتیب پڑا. شیمپین کی بوتل کی سیل توڑ کر یوں ہی منہ سے لگائے بڑے بڑے گھونٹ لے رہا تھا. دوسرے لفظوں میں اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا جب میں نے داور بھائی کی آواز سنی. جواب میں جھگڑا شروع. لمحے بھر کو نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا وہ دروازے میں کھڑے تھے اور ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا. احتجاج کر شاید وہ مجھے ڈرنک کرتے دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے. ڈانٹ پلا دی تھی. میں پہلے ہی کافی کیا بات ہے. میں نے غصے سے کہا. میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور میرے ماتھے پر ایک دم ناگواری کی شکنیں آ گئی تھی. مجھے اس پر اپنی تنہائی میں دخل دینا بالکل پسند نہیں آیا تھا. ہماری بے عزتی کر رہی ہے. بڑی ساری جاہلانہ انداز میں ان کی آواز عجیب پھنسی پھنسی تھی اور پھر جیسے شدید صدمے کے زیر اثر دفع ہو جانے کا کہہ دیا. جھگڑا تو کیا اس کام سے پہلے مجھے آپ کی اجازت حاصل کرنی چاہیے تھی. ملازموں کو میں نے طنزی لہجے میں پوچھا تو داور بھائی نے پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ بے بسی سے مجھے دیکھا. میں اپنے کمرے میں آ گیا. کیسی باتیں کرے ہو تم ابو داؤد. اور وہاں جو تم نے کیا that was not fair. میرے اندر جیسے آگ لگی ہوئی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اون مرتضیٰ نے ایک بار پھر. فیر کیا ہے یہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا اس لیے آپ جائیں یہاں سے. ابو داؤد ایک دم میں غصے سے بولا تو انہوں نے افسوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کر بولے لگائے بڑے بڑے گھونٹ لے رہا تھا. تم ٹھیک کہتے ہو. مجھے جانا ہی چاہیے. اس وقت تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں. پھر کبھی بات کریں گے. لمحے بھر میں نے تلخی سے سر جھٹک کر انہیں جاتے دیکھا اور باقی بوتل میں موجود شراب ایک ہی سانس میں اپنے گلے میں اتار لی. میری سینے میں آگ بھڑک رہی تھی اور پیروں کے نیچے جیسے کسی نے کانٹے بچھا دیے تھے. میں نے بوتل کو کارپیٹ پر میں نے پھینک دیا اور خود لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوں واش روم میں بند ہو گیا. 1 گھنٹے تک شاور لینے کے بعد بھی میرا ذہن سویا اور بوجھل تھا. میں سونا چاہتا تھا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تبھی مجھے یاد آیا کہ مجھے حجاب کو فون کرنا تھا. ان کی آواز عجیب. میں نے اپنے بستر پر ہاتھ مار کر سیل فون تلاش کیا. وہ شاید میرے کوٹ کی جیب میں تھا.
پھر میں اٹھا اور صوفے پر بے ترتیب پڑے کوٹ کی پاکٹ سے سیل فون نکالا اور لرزتی کانپتی انگلی سے حجاب کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کرنے لگا. مجھے دیکھا. میری طبیعت شاید خراب ہو رہی تھی. کیسی باتیں کر رہے ہو میرے سارے وجود کو وقفے اور وقفے سے جھٹکے لگ رہے تھے. بڑی مشکل سے ایک نمبر ڈائل کر سکا تھا. دوسری طرف بیل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہ ہوئی. پھر کیا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اور پھر میں نے بار بار ٹرائی کیا مگر نتیجہ وہی رہا. میں تیش اور غصے میں جیسے پاگل ہونے لگا. ایک بار پھر میں نے نمبر ٹرائی کیا اور سیل فون اپنے کامتے ہوئے ہاتھ میں دبوچ کر کان سے لگائے حجاب کو گالیاں دینے لگا. پھر کبھی بات کریں گے. کمینی عورت، سالی فون اٹھا بات کر مجھ سے. ایک دم میں خود سے چیخ کر باتیں کرنے لگا. اس بار پھر نو آنسرنگ آنے لگا تھا. میں نے غصے میں سیل فون دور پھینک دیا اور گالیاں بکنے لگا. میری آواز بھرانے لگی تھی. غصہ میرے دماغ میں ٹھوکریں مار رہا تھا. شکست کا احساس مجھے رونے پر مجبور کر رہا تھا. میں ایک بار پھر ہارنا نہیں چاہتا تھا مگر مجھے ہار کا خوف ڈرا رہا تھا. اتنا ڈرا رہا تھا کہ میں اسی خوف میں مبتلا گھٹ گھٹ کر رونے لگا تھا. اثر دل پر کرے شکوہ، شکایت ہو تو ایسی ہو، گلے لگ کر کوئی روئے، ندامت ہو تو ایسی ہو. یہی محسوس ہو جیسے کئی صدیاں گزاری ہیں. فقط میری طبیعت شاید خراب ہو رہی تھی. اذیت ہو تو ایسی ہو، مجھے کانٹا چبھے اور اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکے. دوسری طرف تعلق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو. اور پھر میں نے بار بار ٹرائی کیا مگر نتیجہ اگلے کئی دن تک میری طبیعت کافی خراب رہی تھی. جو وجہ بھی ہوتی بات اصل یہ تھی کہ اماں اگلے دن ہی تمام آپاؤں کے ساتھ گاؤں رخصت ہو چکی تھی. داور بھائی بھی یقیناً بھابھی کو لے کر چلے جاتے مگر میری طبیعت ہی اتنی خراب ہو گئی تھی کہ بھابھی اور بھائی نے مل کر مجھے سمجھایا. کسی قسم کا کوئی شکوہ کیے بغیر انہوں نے دل سے میرا خیال رکھا. اس طرح رکھا کہ میں خود اپنے رویے پر شرمندہ ہو کر ان سے معذرت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا. میری آواز بھرانے لگی تھی. غصہ مجھے معاف کر دیں بھائی. اس روز میں نے واقعی آپ سے زیادتی کی. ایکچولی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اس طرح کا بھی ریئیکشن لے سکتے ہیں. تب مجھے اسی صورتحال کو ایسے ہی سنبھالنا پڑا جو شاید غلط تھا. میں مبتلا گھٹ گھٹ کر رونے لگا تھا. اٹس اوکے داؤد، اثر دل پر کرے. تم جانے دو ہر بات. مجھے پتا ہے تم حجاب سے بہت محبت کرتے ہو اور اسے کھونے کے خیال نے تمہیں بوکھلا دیا تھا. جواب بھائی کے بجائے بھابھی نے دیا تھا. ان کا انداز کسی حد تک شوخی سمیٹے ہوئے تھا. میں گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا. مجھے کانٹا ہاں بھائی، محبت ہوتی ہی ایسی ہے، اتاولی اور خوف زدہ کرنے والی. پھر حجاب تو بنائی ہی محبت کرنے کو گئی ہے. اتنی پیاری ہے کہ چھونے سے میلی ہونے کا ڈر لگتا ہے. اگلے کئی دن تک میری طبیعت کافی خراب. بھابھی کتنی دیر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی تھی اور پھر میرے لیے سوپ بنانے چلی گئی تھی. تمام آپاؤں کے ساتھ گاؤں رخصت ہو چکی تھی. سنو داؤد، میں نے تمہاری سسرالی کو تمہاری طبیعت کا بتایا تھا. ہو سکتا ہے آج کسی وقت وہ لوگ آ جائیں. مل کر مجھے داور بھائی کی اطلاع پر میں جیسے سر پیٹنے والا ہو گیا تھا. بغیر انہوں نے دل سے میرا خیال رکھا. اس سب کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ خود اپنے رویے پر شرمندہ. ارے کیا مطلب؟ وہ اپنے ہیں تمہارے. اگر ہمارے علاوہ کہیں اور یہ بات انہیں پتہ چلتی تو مناسب ہوتا بھلا. اس روز میں نے انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں جواب میں کچھ نہ بولا کہ وہ لوگ اس طرح کا بھی ری ایکشن دے ویسے تمہیں ہوا کیا؟ تب مجھے ڈاکٹر کہتے تھے کوئی شدید پریشانی ہے تمہیں جو تمہیں اپسیٹ کر رہی ہے. داور بھائی کی بات پر میرا چہرہ ایک دم تمتمانے لگا تھا. میں نے بے ساختہ ان سے نگاہیں چرائی. بہت محبت کرتے ہو اور اسے کھونے کے خیال. کیا ٹینشن ہے تمہیں داؤد؟ بتاؤ نا میرے بھائی. انہوں نے ایک دم میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا. میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر میرے لیے کافی فکر مندی تھی. میں بے دلی سے جبران مسکرا کر بولا، نتھنگ داور بھائی، مجھے کیا ٹینشن ہوگی بھلا؟ میری لائف اسٹیبلش ہے، کیا کمی ہے میری زندگی میں؟ بنائی محبت کرنے کو گئی. میں نے انہیں صاف ٹال دیا تھا اور وہ بھی شاید سمجھ گئے تھے کہ میں نے بتانا نہیں چاہ رہا. تبھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. بھابھی سوپ لے کر آئی تو بڑی ضد کر کے مجھے پلایا تھا. بھائی نے خود میڈیسن کھلائی تھی. پھر وہ دونوں مجھے آرام کا مشورہ دیتے کمرے سے چلے گئے تھے. میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور تھکے ہوئے انداز میں لیٹ گیا تھا. میرا سر جیسے ابھی بھی بھاری تھا. لیٹے لیٹے کروٹ بدلنے پر میری نظر بیڈ اور ڈریسنگ کے بیچ خالی جگہ میں موجود اپنے ٹوٹے ہوئے سیل فون پر پڑی تو میرا ذہن ایک دم پھر ٹینشن کا شکار ہونے لگا. مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں جواب میں کچھ نہ بولا. مجھے یاد آیا کہ اس رات میں نے حجاب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے میری کال نہیں پک کی تھی جو تمہیں اپسیٹ کر. ایک واہیات گالی میرے ہونٹوں پر آئی. غصے سے میری مٹھیاں پیچ کی. وہ اون مرتضیٰ کی بہن تھی اور میرے لیے تکلیف کے سوا وہ اور کیا ہو سکتی تھی. ایک بار پھر اسے توڑنے مروڑنے کی وحشت بھری خواہش نے میرے اندر بلڈ پریشر کو بڑھا دیا تھا. اس کے بعد بہت دیر تک میں اسی تکلیف میں گلستہ جھلستا رہا.
پھر میڈیسن کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہوگی. مجھے کیا ٹینشن ہوگی؟ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کچھ شور سا تھا. میں نے کروٹ بدل کر دیکھا تو اون مرتضیٰ کے ساتھ اس کے پاپا بھی تھے. ڈال دیا تھا اور وہ بھی شاید سمجھ میں خود کو کمپوز کرتا ہوا ایک دم اٹھ کر بیٹھا تھا. انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. السلام علیکم. بھابھی سوپ لے کر پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے میں نے اون مرتضیٰ کو دیکھا. آج وہ اس دن کی طرح خطرناک تیور لیے نہیں تھا. میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا. میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ان کے پاپا نے شفقت بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا تو میں آہستگی سے مسکرا دیا. پر میری نظر بیڈ اور مچ بیٹر. بھائی نے خواہ آپ کو زحمت دی. میری طبیعت اتنی بھی خراب تو نہیں تھی. فون پر پڑی. میرے لہجے کا تکلف پر اون مرتضیٰ نے نگاہ مجھے دیکھا. البتہ کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا. مجھے یاد آیا کہ اس رات میں نے حجاب سے بیٹا یہ تو بیگانگی کی باتیں ہوگی. آپ شاید ہم سے خفا ہے نا؟ ان کے پاپا نے شائستہ انداز میں کہا تو میں ایک لمحے کو لیے شرمندہ سا ہو گیا. اون مرتضیٰ کی بہن تھی. نہیں انکل پلیز, ایسی کوئی بات نہیں سکتی تھی. بلکہ اماں کی بات سے جو پریشانی آپ لوگوں کو سہنا پڑی میں اس پر شرمندہ ہوں. میں نے جواب میں تہذیب اور فرمانبرداری کی حد کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے. بھابھی نے چائے اور اسنیکس ان لوگوں کی ضیافت کی تھی. ان دونوں نے صرف چائے پی تھی. پھر جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے تو میں دونوں کو باہر چھوڑنے تک آیا تھا. میں نے کروٹ بدل کر اون مرتضیٰ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہا تھا اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں تھا. ریلیکس, ہم لوگ چلے جائیں گے. وہ اس دوران پہلی مرتبہ کچھ بولا تھا اور اس طرح کے میرے اندر سنسناتے ہوئے تمام ڈر جیسے اپنی موت آپ مر گئے تھے کی طرح خطرناک تیور لیے نہیں تھا. ایک دم میں خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت سو مچ آن. میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا انداز میں مجھ سے پوچھا تو میں آہستگی سے مسکرا دیا. اس کی بات پر میں مسکرایا تھا. جواب میں کچھ بھی کہے بغیر ان لوگوں کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر بستر پر لیٹ گیا. ایک بار پھر میں اپنے من پسند خواب اپنی آنکھوں میں سجا سکتا تھا. ہاں بالکل آپ صحیح سمجھے. تو بیگانگی کی باتیں کو برباد کرنے کے شاید ہم سے خفا ہے نا. ان کے پاپا نے ٹھہرے تجھے ناز تو ہے, تو حسین ہے, تیرے گلستان کی مثال کیا. انکل پلیز, مجھے فکر ہے میں عشق ہوں جو جلا نہ دوں تو کمال پریشانی آپ لوگوں کو مجھے زندگی کی دعا نہ دے, مجھے زندگی کی طلب جواب میں تہذیب اور میری موت کو جو ڈال دے اس زندگی کی مثال کیا. بھابھی نے چائے مجھے منزلوں کی خبر ضیافت کی تھی. ان دونوں نے صرف چائے پی تھی. پھر جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے. میں ان دونوں کو باہر چھوڑنے تک آیا تھا. اون مرتضیٰ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہا تھا اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں داؤد, ریلیکس, ہم لوگ چلے جائیں گے. وہ اس دوران پہلی مرتبہ کچھ بولا تھا اور اس طرح کے میرے اندر سنسناتے ہوئے تمام ڈر جیسے اپنی موت آپ مر گئے تھے. ایک دم میں خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا. تھینک یو سو مچ آن. میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا فار وٹ. اس کی بات پر میں مسکرایا تھا. جواب میں کچھ بھی کہے بغیر ان لوگوں کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر بستر پر لیٹ گیا. ایک بار پھر میں اپنے من پسند خواب اپنی آنکھوں میں سجا سکتا تھا. ہاں بالکل آپ صحیح سمجھے, آن کو برباد کرنے کے خواب. تجھے ناز تو ہے, تو حسین ہے, تیرے گلستان کی مثال کیا. مجھے فکر ہے میں عشق ہوں جو جلا نہ دوں تو کمال کیا. مجھے زندگی کی دعا نہ دے, مجھے زندگی کی طلب نہیں, میری موت کو جو ٹال دے اس زندگی کی مثال کیا. مجھے منزلوں کی خبر نہیں, مجھے راہ گزر کی تلاش ہے. اس راہ گزر پر نکل پڑے تو عروج کیا اور زوال کیا. تیرے پیار میں شکوے گلے, تیرے اداؤں پر ہم مر چلے. جو حیات تھی تجھ پر وار دی, اب اور سوال و جواب کیا. اگلی مرتبہ جب میں نے حجاب سے کانٹیکٹ کیا تھا تو اس کے سیل نمبر کو ٹرائی نہیں کیا. وہ شاید مجھ سے بات کرنے سے گریزاں تھی تو میں نے لینڈ لائن نمبر پر رابطہ کیا. فون ان لوگوں کی ملازمہ زبیدہ نے اٹھایا تھا. میں نے اسے اپنا تعارف کروایا اور حجاب سے بات کرنے کا کہا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ حجاب کو یہ مت بتائے کہ فون پر میں ہوں. جواب میں وہ ہنستے ہوئے بولی تھی ہماری چھوٹی بیبی لڑکوں سے بات نہیں کرتی جی, پر آپ تو ان کے منگیتر ہو نا. ٹھیک ہے میں نہیں بتاتی, پر ہو سکتا ہے وہ آپ سے بات نہ کریں. وہ مجھے ہولڈ کرا کر یہ کہہ کر چلی گئی تھی. میں سگریٹ کے کئی کش لیتے اپنے اندر کی ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس وقت میرا دماغ بالکل خراب ہو گیا تھا جب ملازمہ نے دوسری مرتبہ آ کر مجھ سے اس کی بات نہ کرنے کی وجہ بتائی. مجھے لگا تھا کہ اگر میں کچھ بولا تو اب گالیاں دوں گا. اتنا ہی غصہ آ رہا تھا مجھے, مگر میں نے خود پر بے تحاشا کنٹرول کرتے ہوئے زبیدہ سے کہا کہ وہ حجاب سے جا کر کہے کہ اس کی دوست کا فون ہے. ایک بار پھر وہ چلی گئی تھی. حجاب کا یوں مجھ سے گریز اور احتیاط مجھے شدید غصہ دلا رہا تھا. وہ اپنی حرکتوں سے میرے غصے کو مزید آوازیں دے رہی تھی. جس کام کو میں اتنا آسان سمجھ رہا تھا شاید یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا, مگر میرے لیے یہ چیلنج بن چکا تھا. میں ہر قیمت پر اب اون مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ حجاب سے بھی اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے تل ملا رہا تھا. میں یوں ہی غصے میں تھا جب میں نے اس کی آواز سنی.
محترمہ عزت دار صاحبہ فون پر آ چکی تھی. ایک مرحلہ سر ہوا تھا اور ابھی اور مرحلے باقی تھے. اسے میں نے ابھی کچھ اور ذلیل کرنا تھا. اسے بہکار کر میں نے اپنے گھر تک اور پھر اپنے بستر تک لے کر جانا تھا. اپنی تلخ اور ترش سوچوں اور خیالات کے برعکس میں نے اسے بڑے رومانٹک انداز میں بات کی. میں اسے ہر قیمت پر اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا. چند ایک باتوں کے بعد میں اپنے مقصد کی طرف آ گیا. مجھے آپ سے ملنا ہے حجاب. وہ جو پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی میری اس بات پر ایک دم پریشان ہوگی. اب مجھے طرز سے وہ جواب بھی نہیں دے سکتی تھی. آف کورس میری حیثیت اس کی زندگی میں کافی صاف ہو چکی تھی. میں نے اسے اٹریکٹ کرنے بلکہ بے چین کرنے کے کچھ ڈائلاگز جھاڑ دیے تھے اور پھر دوبارہ وہی تقاضا کیا، ملنے کا کہا، مگر وہ پھر کترانے لگی. میں یہ موقع کھونا نہیں چاہتا تھا. تبھی کچھ جذباتی انداز میں پھر کچھ ڈائلاگز جھاڑے تھے، مگر اس وقت میرا دماغ دھوئیں سے بننے لگا جب اس نے اچانک سے فون بند کر دیا. میں نے غصے میں سیل فون کو دیکھا اور پھر جیسے میں پاگل ہو گیا تھا. بار بار اس کا سیل نمبر ٹرائی کرتے ہوئے میں سے وہ ساری گالیاں بار بار دیتا رہا جو مجھے آتی تھی، مگر اس نے میری کوئی کال ریسیو نہ کی. تب میں نے درد سے پھٹتے سر کے ساتھ اس کے نمبر پر کچھ میسیجز سینڈ کیے جن میں شاعری کے علاوہ اپنی جذباتیت اور دیوانگی کا اظہار بہت ہی گھمبیر انداز میں کیا گیا تھا. پھر تو جیسے ایک مشغلہ میرے ہاتھ آ گیا. وہ میری کال پک نہیں کرتی تھی مگر میرے میسیجز ضرور پڑھتی ہے، یہ میں جانتا تھا، اور فی الحال یہی ذریعہ تھا. مقصد تو اس تک اپنے احساسات پہنچانا تھا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس لڑکی کو لائن پر لانے کی خاطر مجھے بہت محنت کرنا تھی. اگلے دن الینا کی خودکشی کی کوشش کی خبر نے میرے اعصاب پر جیسے بم گرایا تھا. زوما نے بتایا تھا کہ اس نے ایسا میری وجہ سے کیا ہے تو میں حیران ہو کر بولا، میری وجہ سے کیوں؟ ہاں، کیا تم نہیں جانتے؟ زوما نے طنز کرتے ہوئے کہا، وہ تمہیں پسند کرتی ہے، بلکہ پاگل ہو رہی ہے تمہیں حاصل کرنے کی خاطر. دیکھو زوما، وہ کوئی ٹین ایجر لڑکی نہیں، اور تم بھی فضول باتیں مت کرو. یہ کوئی عمر ہے ایسی حرکتوں کی؟ عشق کب عمر دیکھتا ہے داؤد؟ اور پھر وہ کوئی بوڑھی لڑکی تو نہیں ہوگی. 32 سال کی ہو چکی ہے، اب تم ایسے کوئی چھوٹی لڑکی نہیں کہہ سکتی. بہرحال میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. کہنا صرف یہ ہے کہ یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ اور اپنی بیوقوفی ہے. میں بڑے آرام سے اس سب سے آزاد ہونا چاہتا تھا. اتنے بحث مت بنو ابو داؤد. تمہاری ذرا سی توجہ اور ہمدردی اسے زندگی کی طرف لوٹا سکتی ہے. زوما نے جیسے میری منت کرتے ہوئے کہا تو میں حیران ہو کر بولا، کیسی توجہ اور ہمدردی؟ ویسے ہی جیسے تم پہلے سے دیتے تھے. تم اسے شادی مت کرو بھلے، مگر اسے ملو تو صحیح، کچھ بات تو کرو. دیکھو، تم جانتی ہو کہ میں اب انگیج ہوں اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. کیا مطلب ابو داؤد؟ تم کیا یہ بیکورڈ فیملی کی کسی لڑکی کی طرح مجبوریاں بتلانے لگے ہو؟ کم آن، تم ایک مرد ہو اور آزاد بھی ہو. تم مجھے بہکانا چاہ رہی ہو؟ شیم آن یو زوما. میں ہنس کر بولا تو وہ جواب میں خفا ہو کر بولی، ابو داؤد پلیز، وہ مر جائے گی. اوکے، مل لوں گا میں اس سے آج. میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا. تبھی وہ بولی، تھینک یو سو مچ. ویسے ایک بات کہوں، تمہاری فیانسی بہت پیاری ہے. اگر وہ الینا کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہوئی تو مجھے بتانا، میں معاملہ کلیئر کروا دوں گی. شکریہ تمہارا زوما. میں نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا تھا. اس شام میں ذرا فری تھا تو میں اس لیے الینا سے ملنے چلا گیا. میرا ارادہ اس سے مل کر اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا تھا. وہ ابھی تک ہاسپٹل میں تھی. میں اس سے ملنے پہنچا تو اس کی بجھی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر جیسے زندگی جاگ اٹھی تھی. مجھے دیکھ کر وہ بے ساختہ رونے لگی تو میں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا، کیا تم نے بیوقوفی کی الینا؟ ہاں ابو داؤد، تم نے سچ کہا تھا. میں واقعی بہت بری عورت ہوں جس میں نہ وفا ہے، نہ ایثار، نہ قربانی، نہ کوئی اور خوبی. ابو داؤد، ایسی عورت کو ماں بننے کا کوئی حق نہیں ہے نا؟ وہ بے حد غم میں لگ رہی تھی. مجھے لگا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر چکا ہوں. اس نے میری باتوں کا اتنا اثر لے لیا تھا. میں نے آہستگی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹیک کیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ریلیکس الینا، پلیز ٹیک اٹ ایزی. میری باتوں سے تمہیں دکھ پہنچا تو مجھے معاف کر دو. میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح ڈھلک کر میرے کندھے سے لگ گئی تھی. میں نے اسے بازو کے حصار میں لے لیا تھا اور کسی بچی کی طرح تھپک کر اسے تسلی دیتا رہا. داؤد، تم مجھ سے شادی مت کرو، مگر مجھ سے اپنا ریلیشن ختم مت کرنا پلیز. وہ التجا بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی تو میں نے یوں ہی سر کو ہلا دیا. تبھی میرے سیل فون پر بیل ہونے لگی. میں نے جینس کی جیب سے سیل فون نکالا تو آن مرتضیٰ کی کال تھی. میں کچھ حیران ہوا. الینا ابھی تک میرے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی.
میں نے کال پک کرنے کے لیے اسے دور ہٹانا چاہا مگر وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی. میرا دھیان اب ویسے بھی بڑھ چکا تھا. تبھی میں نے توجہ دیے بنا آن کی کال پک کی. یہ تو طے تھا کہ وہ کبھی بھی بنا مقصد یا ضروری بات کے فون نہیں کیا کرتا تھا مجھے. کہاں ہو تم ابو داؤد؟ سلام اور خیریت کے بعد اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تو میں نے کہا ہاسپٹل میں ہوں, اپنے ایک دوست کے لیے کو دیکھنے آیا تھا. خیریت؟ اچھا ہاسپٹل, کون سا دوست ہے ویسے؟ کیا میں اس سے جانتا ہوں؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا مگر میں کافی محتاط ہو کر بولا نہیں تم اسے نہیں جانتے اون, یہ ہمارے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے. خیر تم بتاؤ کوئی کام تھا کیا؟ میں نے اسے ٹالتے ہوئے دوسری بات کی تو وہ بولا نہیں کام تو نہیں تھا, بس میں فری تھا, سوچا تمہاری طبیعت کا پوچھ لوں. تھینک یو سو مچ, میں اب کافی بہتر ہوں. پھر اس نے چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا تو میں نے گہری سانس بھر کر کندھے اچکائے تھے. کون تھا کال پر ابو داؤد؟ علی نے بے تکلفی سے پوچھا تو میں بولا ہمارے سالہ صاحب تھے. ہو پھر تو تمہارا یہ جھوٹ اچھا لگا مجھے. اس کا اشارہ پتہ نہیں کس طرف تھا. میں دھیان دیے بنا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بولی کیا تم جا رہے ہو؟ ہاں تو کیا ساری زندگی تمہارے گھٹنوں کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہوں؟ میں نے ایک دم اس پر برستے ہوئے کہا تو وہ بول پڑی کاش تم میرے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے رہتے, کاش میں علینا نہ ہوتی, حجاب ہوتی. وہ جیسے خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی. اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر زہر بھرے لہجے میں بولا پھر تو شکر کرو کہ تم حجاب نہیں ہو علینا. کیا مطلب؟ بس ہر بات سمجھانے کی نہیں ہوتی. آج سے کچھ سال بعد جب کبھی تم حجاب سے ملو تو میری بات کا مطلب تم آسانی سے سمجھ لو گی. میں نے غصے سے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا اور وہ بے وقوف کی طرح منہ کھولے میری بات کو سوچتی رہی. اگلے دن جب میں لنچ کے لیے اپنے آفس کے قریبی ریسٹورینٹ میں گیا تو وہاں غیر متوقع طور پر میری ملاقات حجاب سے ہوگی. وہ اپنی کالج فرینڈ کے ساتھ وہاں تھی. اسے اپنے سامنے پانا میرے لیے ایک خوشگوار احساس تھا. میں خود کو اس کے پاس جانے اور بات کرنے سے روک نہ سکا. دوسرے لفظوں میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا مگر وہ مجھے اپنے سامنے پا کر بہت ہی گھبرا اٹھی تھی. میں نے اس کی فرینڈ سے اپنا تعارف کروایا اور ان کے ساتھ ہی اسی ٹیبل پر بیٹھ گیا. اس کی نسبت اس کی تمام فرینڈز بہت ہی پر اعتماد اور فرینک ہونے والی تھی, شوخ مزاج اور چنچل, اور میں نے ان کی باتوں کو واقعی بہت انجوائے کیا تھا. تو سامنے ہے مگر تشنگی جاتی نہیں, یہ کیا ستم ہے کہ دریا سراب جیسا ہے. میں نے حجاب کو نظروں کے فوکس میں رکھ کر موقع کی مناسبت سے ایک شعر پڑھا تھا اور اس کی گھبراہٹ مجھے کافی مزہ دے رہی تھی. وہ کتنا سرپٹا گئی تھی, بہت حسین لگ رہی تھی اس دن وہ, اور میں نے اسے کچھ اور پریشان کرنے کو اور ستانے کو ایک اور شعر پڑھا. یہ کیا کہ ہمیشہ میری تھکن ہی تجھے صدا دے, کبھی تو خود بھی سپردگی کی تھکن میں آؤ. یہ میری بے باکی کا مظاہرہ ہی تھا کہ شاید وہ رونے والی ہو گئی تھی. اس کی فرینڈ کی اطلاع پر کہ وہ رو رہی میرے اعصاب کی سرمستی کی جگہ ٹینشن نے لے لی تھی. کیا سمجھتی تھی وہ خود کو بہت عزت دار تھی اور میں نے سریعام اس کی شان میں کوئی گستاخی کر دی تھی کیا؟ بڑی مشکل سے میں نے خود پر کنٹرول کیا. یہ اس کی حد سے بڑی ہوئی شرافت کا مظاہرہ ہی تھا کہ وہاں سے واپسی کو جب میں اٹھا تو اسے تھوڑا سا سبق سکھانے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس کی فرینڈز کو ٹرخا کر میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح مجھے نظر آ رہی تھی. اسے میرے ارادے کی خبر بہت دیر سے ہوئی. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میرے اندر کی شیطانیت ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی جس میں وحشت کا رنگ غالب تھا. میں نے اسے خوف زدہ ہوتے محسوس کیا مگر کوئی پرواہ نہ کی. مگر جب وہ میری بے باکی سے ڈر کر رونے لگی تو تب میں تھوڑا ہوش میں واپس لوٹا اور پھر اپنی حرکت کا تاثر مٹانے کے لیے بات بدل دی, اپنا انداز بھی بدل لیا تھا. وہ میرے ایک ہی وقت میں بدلتے موڈ سے کافی ڈر کر مجھے دیکھتی رہی تھی. پھر اس نے یوں ہی روتے ہوئے مجھے اپنی ماں کی باتیں سنائی جس کو سن کر میرے کشیدہ اعصاب مزید غصے والے ہو گئے تھے. اس کا مطلب تھا کہ اس کے دماغ میں گناہ و ثواب کا تاثر بہت ہی گہرا تھا اور مجھے آئندہ بہت مشکل پیش آنے والی تھی. میں نے جواب میں اپنا نقطۂ نظر اس پر صاف کرنے بلکہ ٹھونسنے کی کوشش کی تھی کہ ٹچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں اسے ہر قیمت پر اس راہ پر لانا چاہتا تھا, وہ راہ جس پر وہ چلتی تو اون مرتضیٰ کی عزت کی دھجیاں بکھر جاتی. میں اس کے دل سے اس احساس کو ختم کرنا چاہتا تھا ہر ممکن طریقے سے, مگر وہ میری بات کو نہیں مان رہی تھی. تب ایک بار پھر مجھے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا. میں اسے بتانے لگا کہ وہ میرے لیے کیا ہے اور میں اس کے بغیر کتنا ادھورا ہوں وغیرہ وغیرہ. مگر وہ عجیب خر دماغ لڑکی تھی, ڈھیٹ اور بے حس مٹی سے بنی ہوئی. اس پر محبت کا, جذباتیت کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا.
ایک دم مجھے شدید غصہ آنے لگا. میرا موڈ بہت خراب ہو رہا تھا. گاڑی اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر روک کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ رونے دھونے کا کوٹا پورا کر چکی تھی. شاید اس کی بھیگی بھیگی پلکوں کی سطح پر تیرتی خفیف سی لالی آنسو سے دھل کر نکھرا ہوا چہرہ، وہ ہر روپ میں پہلے سے بڑھ کر پیاری نظر آتی تھی. مجھے لگا تھا کہ میں اس تنہائی اور گستاخی پر آمادہ کر دینے والی قربت میں اتنا زیادہ بہک جاؤں کہ حد نہیں. میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا. خود کو ریلیکس کریں حجاب، ورنہ دیکھنے والے پریشان ہی نہیں شک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی حالت کافی خراب ہے. پریشان بال، آنکھ میں آنسو، اتری ہوئی صورت. نصیب دشمنا ایسے میں آئے ہو کہاں ہو سے ہو کر. میں مسکرا کر بولا تو وہ بوکھلا گئی. اپنا چادر اور بیگ سنبھال کر وہ اٹھنے لگی تو تب میں نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. نظر کے سامنے حسن بہار رہنے دو، جمال دید کو پروردگار رہنے دو. سوال شوق کا کوئی جواب ہو کہ نہ ہو، ہمارے دل میں امید بہار رہنے دو. میں مسکرا کر اپنے بہت ہی دل آویز انداز میں بولا تھا، پھر اس کا ہاتھ مدھم انداز میں دبا کر چھوڑ دیا. شاید میں بہت زیادہ نہیں پر کچھ نہ کچھ شدتیں اسے دکھانے میں کامیاب ہو چکا تھا. اس سے کچھ دن بعد میں نے کافی خاموشی اختیار کر رکھی. میں اپنے تئیں اسے بیقرار کر چکا تھا. میری شخصیت کا سحر، میرا جادو ایسا ہرگز نہیں تھا کہ دوسروں پر اثر انداز نہ ہوتا، مگر حجاب کے معاملے میں سب کچھ الٹ ہو رہا تھا. میں جو اب تک اس کی طرف سے رابطے کا منتظر تھا، خود فون کرنے پر بھی جب اس نے بات نہ کی تو ایک بار پھر مجھے شدید غصہ آیا تھا. کچھ دیر اپنے غصے پر قابو پانے کے بعد میں نے ایک بار پھر شاعری اور ٹیکسٹ میسیجز کا سہارا لیا. پھر میٹھی پیار کی باتیں ہوں، بحث و تکرار کی باتیں ہوں، جب جانے کی وہ بات کرے ایک دم سے بارش آ جائے اور یوں وہ کچھ پل ساتھ رہے. کوئی بات سنے، کوئی بات کہے، بارش رکنے کی کوئی آس نہ ہو، دن ڈھلنے کا احساس نہ ہو، یوں باتوں میں وہ کھو جائے، ایک کاش کہ ایسا ہو جائے. اس چکر میں اتنا انوالو ہو گیا تھا کہ باقی میرے سارے کام جیسے ختم ہو کر رہ گئے تھے. بھلے یہ انتقام کا کھیل تھا مگر تھا بڑا ہی مزیدار. حجاب کا حسن ایسا نہیں تھا کہ اسے اگنور کر دیا جاتا. وہ عام لڑکی بھی نہیں تھی جسے آسانی سے شکار کیا جا سکتا، اور مجھے مشکل کام خاص طور پر مغرور لڑکیاں ہی بھاتی تھی. پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں آ گرنے کو تیار رہنے والی عورت میں مجھے کبھی دلچسپی ہوئی ہی نہیں تھی. یہ افسوس کا مقام تھا کہ آج کل ایسی عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہے. حجاب اپنے نام کا پورا بھرم قائم رکھے ہوئی تھی. وہ واقعی حجاب تھی، یعنی کہ ایک پردہ تھی. اگر وہ اون مرتضیٰ کی بہن نہ ہوتی تو ایک بہترین شریک زندگی کے طور پر مجھے بہت سوٹ کرتی، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ اون مرتضیٰ کی بہن تھی اور میرے لیے وہ صرف ایک انتقام اور استعمال کی چیز تھی. حجاب کے رویے سے بد دل اور مایوس ہو کر میں نے ایک انتہائی بولڈ سٹیپ لیا تھا. مجھے ہر صورتوں سے ملنا تھا، اور اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا. مجھے کچھ اور نہ سجھائی دیا تو میں اس کے کالج چلا گیا. اس کا انتظار اور اس کی کوف سے بچنے کو میں فون پر مصروف ہو گیا. دوسری طرف زوما تھی جو مجھے الینا کی باتیں سنا رہی تھی. مجھے اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں تو بس ٹائم پاس کر رہا تھا. پھر وہ نکل کر آتی ہی نظر آئی تو میں نے سیل فون جیب میں ڈالا اور اس کی طرف لپک کر آیا. وہ شاید مجھے دیکھ نہیں سکی تھی اور میں نے اس کا رستہ روک لیا تھا، مگر میں نے جب اس سے بات کی تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کی والی بات ہوگی. وہ بے حد نروس ہوئی اور شاید اسے اپنی پوزیشن کا احساس تھا. یہ احساس تو مجھے بھی تھا جب ہی میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا، مگر وہ کبھی بھی میرے لیے آسان ہدف نہیں تھی. پھر اب کیسے ہو جاتی؟ میں نے اسے جتلایا کہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کری. میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی. میرے اندر تو ایک آگ لگی ہوئی تھی. میں بری طرح شدید غصے میں تھا. شاید اس پل میری اندرونی کیفیت میرے لہجے اور چہرے سے چھلک گئی تھی. میں نے اسے پہلی بار ذرا بے بس محسوس کیا. وہ کچھ کہے بغیر میرے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی. شاید اپنے تئیں اس نے مجھے اپنے بھروسے کا احساس بخشنا چاہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کے بھرم کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں. وہ ایک سنہری پروں والی تتلی تھی جس کے رنگ میں اپنی پوروں پر اتارنے کو مچل رہا تھا. گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال کر میں نے اس سے ہلکی پھلکی باتیں شروع کر دی تھی. مقصد اس کی جھجک کو ختم کرنا تھا اور اسے خود سے فرینک کرنا تھا. اس کوشش میں نے ایک معمولی سی جسارت اس کے نرم بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی انہیں ہاتھ میں لے کر نرمی سے محسوس کرتے ہوئے کی تھی. اس سے شاید میری بات کا برا منایا تھا اور وہ ایک دم سمٹ سی گئی تھی. اس خوف زدہ ہرنی جیسی لڑکی کو مزید ڈرا کر مجھے بڑا ہی مزہ آ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش اسے اون مرتضیٰ سے بدگمان کرنے کی بھی تھی. یہ کام بھی آسان نہیں تھا مگر مجھے کرنا تو تھا.
تبھی ایک پھول بیچنے والا لڑکا مجھے پھول لینے پر اصرار کرنے لگا تو میں نے پھول لے کر حجاب کو دے دیے اور ساتھ ہی اس کے گریز کو نشانہ بنا کر اپنے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ پھر اس کے بعد میں اس سے بے مقصد کی باتیں کرتا رہا، ایسی باتیں جو میں اس کے بجائے کسی اور لڑکی سے کرتا تو وہ یقیناً اپنے نصیب پر رش کرتی، مگر وہ تو حجاب تھی نا، دوسری لڑکیوں سے کافی ڈیفرنٹ، ایک ناقابل شکست لڑکی جسے بالآخر میرے پیروں کی دھول بن جانا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خود کو بااعتماد ظاہر کریے اتنا وہ ہے نہیں، وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ تبھی تو میرے گھر جانے کا سن کر بہت ہی ڈر چکی تھی۔ میں اسے گھر لے آیا تھا اپنے بیڈ روم میں، ایک کے بعد دوسرا مقصد میں حاصل کر چکا تھا۔ اس کا اعتماد اب رخصت ہو چکا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی جب میں نے اسے بتایا کہ اس گھر میں اکیلا ہوتا ہوں، اور پھر میری قسمت کے اس روز موسم بھی ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ ایک طوفان باہر تھا اور دوسرا میرے اندر۔ اگر میں چاہتا تو تیسرا مرحلہ آسانی سے طے کر لیتا، مگر وہ میری مکمل طور پر میرے قابو میں تھی اور میں ہر لحاظ سے اس پر حاوی تھا، مگر یہ جلد بازی مجھے وقتی فائدہ دے سکتی تھی اور اون کو معمولی تکلیف اور رسوائی، جبکہ میں اس کے لیے عمر بھر کی ذلت کا خواہش مند تھا۔ بیڈ روم سے باہر آ کر میں نے بٹلر کو چائے بنانے کا کہا اور خود پلٹ کر ایک بار پھر اندر آ گیا۔ اس وقت وہ رخ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ریشمی سکارف سر سے ڈھلک گیا تھا اور اس کے نم ہوا کے جھونکے سے اس کے بال پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے۔ میں بے آواز قدموں سے اس کے پاس آ گیا تھا، اتنا نزدیک اس کے بدن کی خوشبو میرے اعصاب کو جکڑنے لگی۔ میں اس کے بالوں کی تعریف کرنے لگا تو وہ چونک کر مڑی اور مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج میں اس کی ہر کوشش کو ناکامی کا منہ دکھانا چاہتا تھا۔ میں اسے ہر قیمت پر اپنی ذات کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔ میں ہر چیز اسے بتانا چاہتا تھا اور اس نے بھی شاید میری کیفیت کو نوٹ کر لیا۔ میری بہکی ہوئی نظروں نے اسے بہت کچھ جتا دیا تھا۔ تبھی وہ موسم کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر جانے کا کہنے لگی، مگر میرا دل کہاں بھرا تھا، نہ اس کے ڈر سے اور نہ ہی اس کی گھبراہٹ سے۔ میں کچھ اور بہکنے لگا اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ وہ لمحے بہت خاص تھے جب اون مرتضیٰ کی عزت میرے ہاتھوں میں تھی۔ میں نے اسے اپنے نزدیک آنے کا کہا۔ میں اسے ہر طور پر آزمانا بے بس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ شدید خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے ایک دم اس پر غصہ آنے لگا۔ وہ بار بار گھر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس سحر انگیز موسم میں ایک بے حد ڈیشنگ مرد کی قربتوں میں بھی وہ ایک احمق لڑکی گناہ اور ثواب، عزت اور وقار کے چکروں میں الجھی ہوئی تھی۔ واقعی وہ بہت ڈھیٹ تھی۔ مجھے پھر شدید جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ جب میں ہر طرح سے اسے دماغ کھپا چکا اور اس پر کوئی اثر ہوتا نظر آیا تو میرا دل اس کا گلا گھونٹنے اور اسے جان سے مار دینے کی خواہش سے بےتاب ہونے لگا۔ یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ میں خود سے ہی ڈر کر رہ گیا۔ تبھی کچھ اور نہ سوچا تو اسے واپس چھوڑنے کو تیار ہو گیا، مگر جب ہم لان تک پہنچے اور پورٹیکے کی طرف جا رہے تھے کہ موسم کی طوفانی شدت نے کرشمہ دکھایا۔ بادل کی خوفناک گرج سے حجاب ڈری اور خود بہت میرے نزدیک آ گئی۔ پہلے تو میں ایک دم حیران ہوا اور پھر میرا دل ہنسنے لگا۔ کاش کہ میں اس بات پر قادر ہوتا کہ اس پل یہ منظر اون مرتضیٰ کو دکھا سکتا کہ اس کی پارسا مغرور بہن اس وقت بغیر کسی شرعی رشتے کے اس کے جانی دشمن سے لپٹی کھڑی تھی، جسے ہمیشہ میرے چھو لینے پر بھی غصہ آتا تھا۔ وہ ایک ذرا سی بادل کی گرج سے اپنے ہوش و حواس کھو کر اپنا وہ حصار توڑ چکی تھی جسے باندھ کر رکھنے کا دعویٰ وہ پچھلی ملاقات میں میرے سامنے کر چکی تھی۔ گو کے کچھ دیر بعد وہ سنبھل گئی تھی، مگر اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے تو کبھی پارسائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا، پھر میں ایسے لمحات میں کیوں خود پر پہرے بٹھاتا؟ بلکہ میں نے تو اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھایا۔ میری گرفت میں وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپی تھی اور پھر بے بسی کی انتہاؤں پر پہنچ کر رو پڑی تھی۔ میں نے بس اتنے ہی کو کافی جانتے اسے آزاد کر دیا۔ میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی اس کے ساتھ بارش میں بھیگنے کی، مگر یہ تجربہ بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے۔ وہ رو رہی تھی اور میرے جلتے دل پر جیسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ میں نے اسے چپ کرایا اور اس سے پہلی بار سچ میں بولا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ہر حد توڑنا چاہ رہا ہوں، مگر خود پر صرف اس کی وجہ سے کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ یہ بات بالکل سچ تھی۔ کس قدر گھاٹے کا سودا، اور میں اب گھاٹا کھانا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں اس نے میری بات کا کس حد تک یقین کیا تھا۔ مجھے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج کی اس ملاقات میں ہونے والے نفع نقصان پر غور کیے بنا میں بہت خوش تھا۔ وہ جاتے ہوئے میرے پاس بہت ہی حسین یادیں چھوڑ گئی تھی۔ بے بسی، بے خیالی، بے خودی دے گیا۔ کچھ نئے تجربے وہ ہم نشیں دے گیا۔ سوچنے کے لیے ایک پل کی مہلت نہ دی، جاگنے کے لیے ایک صدی دے گیا۔ لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کی تازگی دے گیا۔
اس کے آ جانے سے ہر کمی جیسے مٹ گئی، پر جاتے جاتے وہ اپنی کمی دے گیا۔ اس کی سوداگری میں بھی انصاف تھا، زندگی دے گیا، زندگی لے گیا۔ میں نے بڑے دل سے یہ غضب ٹائپ کر کے حجاب کے نمبر پر سینڈ کی تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اس کے دل میں جونک لگا سکوں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا تو پھر اون مرتضیٰ کی شکست یقینی تھی۔ مزید چند دن گزرے تھے جب مجھے بذریعہ کوریئر فیضان کی منگنی کا انویٹیشن کارڈ ملا۔ مجھے جیسے اون سے بات کرنے کا بہانہ مل گیا تھا، میں نے اسی وقت اس کا نمبر ڈائل کر لیا۔ ہیلو اون، کیسے ہو؟ فیضان کی منگنی کی بہت بہت مبارک ہو۔ تم اس سے کیسے پیچھے رہ گئے؟ میں پہلی مرتبہ اون سے فرینڈلی انداز میں بات کر رہا تھا تو وجہ اس کی ہار کا احساس مزہ دے رہا تھا جو عنقریب انشاءاللہ اسے میری طرف سے ملنے والی تھی۔ تھینک یو ابو داؤد، پر میں تمہاری بات کا مطلب سمجھا نہیں۔ ارے یار، میرا مطلب کہ تم بڑے ہو نا، تمہاری شادی پہلے ہونی چاہیے تھی، میں نے بے تکلف کی حد کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میری شادی تو برسوں پہلے ہو چکی تھی ابو داؤد۔ اس کے انکشاف نے مجھے دھچکا لگایا تو میں بولا، اچھا کب اور کس سے؟ 4-5 سال پہلے میری دوست سے، مگر اب ہماری علیحدگی ہو چکی ہے۔ وہ کچھ غیر معمولی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، بلکہ مجھے تو 1-2 بار شدت سے لگا جیسے وہ بڑی مشکل سے مجھ سے بات کر رہا ہو۔ اچھا، پر تم نے مجھے بتایا نہیں؟ میں نے حیرانی کا تاثر دیتے ساتھ ہی شکوہ کیا تو وہ بولا، ویل یہ کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں تھی جس کو ڈسکس کیا جاتا۔ اس نے کس قدر رکھائی سے کہا تو میں کچھ چپ سا ہو گیا۔ اوکے داؤد، پھر بات ہوگی، آئی ایم بیزی ناؤ۔ اس نے جس انداز میں کال بند کی مجھے شدید دھچکا لگا تھا۔ یہ اون مرتضیٰ تھا کیا؟ میں حیرانی اور کسی قدر توہین آمیز انداز میں ساکن بیٹھا خود سے پوچھ رہا تھا۔ پھر مجھے اتنی انسلٹ فیل ہوئی کہ میں اگلے آدھے گھنٹے تک اون کو گالیاں دیتا رہا۔ تب بھی میری بھڑاس نہیں نکلی۔ تبھی میں سگریٹ سلگا کر گہرے کش لینے لگا، اور پھر بھی مجھے سکون نہ ملا تو میں نے ڈرنک کرنا شروع کر دی، اور پھر میں خود سے غافل ہو گیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کر مجھے اور میری زندگی کو برباد کر دیا تھا۔